بسم اللہ. اس سردرین ویدر میں بہت کم لان میں نکلی ہوں، اور قرآن کلاس کے لان کے گلاب بھی سب کے سب مرجھا گئے، جھڑ گئے. ابھی ابھی ہم جس آیت کی تفسیر کر رہے تھے، یعنی سیکھ رہے تھے، وہ اتنی خوبصورت آیت تھی اباؤٹ صدقہ. صدقہ کس طرح اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے، صدقہ کس طرح یوم حشر انسان کا سایہ بنے گا، صدقہ کس طرح بیماری سے دور بھگاتا ہے آپ کو، صدقہ کس طرح آپ کی صحت میں برکت لاتا ہے، صدقہ آپ کے دل کی تنگی کو کیسے دور کرتا ہے. یعنی کہ صدقہ کے ایسے ایسے فوائد اور ایسے حسین طریقے سے ہم نے اس کی تفسیر پڑھی ہے کہ ایک دفعہ تو انسان کا دل کرتا ہے کہ کاش میں اپنا سارا مال ہی صدقہ کر دوں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اس کا اجر بتایا ہے اور ان لوگوں کی خصوصیات بتائی ہیں جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کو بہت عزیز رکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ ہم اپنی تمام چیزیں، جیسے کہ اس کے ضمن میں بہت ساری احادیث بھی آئیں کہ غزوہ احزاب کے موقع پر کس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال لے آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال لائے تھے تو وہ پھر رونے لگ گئے، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اے ابو بکر، ہم جس طرف بھی نیکیوں کی طرف لپکتے ہیں ہم آپ کو اپنے سے آگے ہی پاتے ہیں. سبحان اللہ. اور اس کے علاوہ صدقہ کے بارے میں اتنی خوبصورت روایات ود ریفرنس، اور اس کے بارے میں احادیث کے جامع واقعات کہ اگر میں ان پر ایک علیحدہ پوری ویڈیو بناؤں تو آپ یقین کیجئے کہ میرا خیال ہے 2 گھنٹے کی ویڈیو آرام سے بن سکتی ہے. تو اللہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے کہ ہم واقعی صدقہ کو بڑھائیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بڑا پسند کیا ہے کہ انسان اپنے مال کو چھپا کے نہ رکھے، بلکہ یتیموں پر، مسکینوں پر، ہمسایوں پر، رشتہ داروں پر، قرابت داروں پہ خرچ کرنا اور گھر والوں پہ خرچ کرنا افضل ترین صدقہ ہے. تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑا پسند فرمایا ہے. اور اس بارے میں ایک واقعہ بھی ہمیں تفسیر میں پڑھایا گیا کہ مصر کے ایک بزرگ تھے جو مصر میں جب مسجدیں بننا شروع ہو گئی تھیں وہ اولین نمازیوں میں سے تھے. وہ کبھی کسی بھی ایسی صبح فجر کی نماز میں نہیں آتے تھے جب ان کے ہاتھوں میں صدقہ کرنے کے لیے چیزیں نہ ہوں. چھپا کر کچھ نہ کچھ، کبھی وہ گندم ہوتی، کبھی وہ آٹا ہوتا، کبھی وہ روٹی ہوتی، حتیٰ کہ کبھی وہ تھوڑے سے پیسے ہوتے جو ان کے پاس اویلیبل ہوتا. تو دوسرے ایک عالم تھے، وہ ان کو دیکھا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہر بار میں صبح صبح دیکھتا تھا کہ ان کے ہاتھ میں صدقہ کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. ایک دن دیکھا تو وہ پیاز لیے چلے آ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ یا ابو الخیر، کوئی پیاز کو بھی صدقہ کرتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آج مجھے اپنے گھر میں کوئی چیز بھی دستیاب نہیں تھی صدقہ کے لیے اس کے علاوہ، یعنی پیاز کے علاوہ. تو میں نے سوچا کہ شاید کسی غریب کو اس کی ضرورت بھی پڑ جائے. یعنی آپ ان کا عمل دیکھیے، سبحان اللہ، اور اس کے اندر جو ہے ثابت قدمی دیکھیے کہ اگر گھر میں کوئی چیز نہیں ہے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ایسے ہی چلا جاتا ہوں. ایسے واقعات کو سننے کے بعد نا بہت انسان کا دل بڑا ہو جاتا ہے کہ کیا ہم اپنے گھروں میں مال، اپنے پاس، ہمارے پاس اتنی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم صدقہ کر سکتے ہیں. اور اس کے اندر اس کے ضمن میں ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے، اسے ذہن میں رکھیے گا کہ صدقہ کے لیے باقاعدہ اس پہ آیت ہے، ورڈ خبیثہ یوز ہوا ہے کہ کبھی بھی گندی ردی چیز جسے تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے اور تمہارے استعمال کی نہیں رہی ہے، اس کو صدقہ کے لیے کرنے کا سوچنا بھی مت. یعنی آیت یہ کہتی ہے کہ خیال بھی نہ دل میں لانا. یعنی یہ نہیں کہ تم اللہ کی راہ میں وہ دے دو جو گلا سڑا پھل ہے، یا تمہارا کوئی بیمار جانور ہے جسے تمہیں پتہ ہے وہ مر جائے گا، یا بالکل کوئی ایسے جوتے کپڑے ہیں جو بالکل یوز ہو کے خراب ہو گئے ہیں. اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے لیے تو بہترین چیزوں کا انتخاب کرنا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نہ میں تم سے تمہارا سب سے بہترین مانگتا ہوں، ٹھیک ہے وہ تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے، اور نہ ہی ردی چیز دینا، بلکہ یہ آیت کا ترجمہ یوں ہے کہ خیال بھی نہ لانا. اور ہم اپنے آپ کو اگر آنیسٹلی سوچیں نا اپنے بارے میں تو ہم ایسی چیزیں نکالتے ہیں جو یوزلی اب استعمال نہیں کرنی ہم نے، یا 1-2 بار کر لی اب دل نہیں کرتا. تو اللہ کی راہ میں خوبصورت چیز دیں، اچھی چیز دیں، محبت سے بھری ہوئی چیز جس سے آپ کو پیار ہو، یا آپ نے پیار سے خریدی ہو کسی کے لیے.
ایسا صدقہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور ایسا صدقہ روز حشر میں سایہ بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایسا صدقہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے گا، ہماری زندگیوں سے پریشانیوں کو دور کر دے گا، ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب کوئی میرے لیے صدقہ کرتا ہے تو میں اس کے دل کی تنگی کو دور کر دیتا ہوں۔ اچھا، یہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ ایک تو اس کی مال کی تنگی دور ہوتی ہے، یعنی 1 روپے کے بدلے 700 روپے کا وعدہ ہے۔ تو ایک تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے، دنیا میں بھی اس کا مال بڑھا دیا جاتا ہے، صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ کتنی پیاری بات ہے کہ دل کی تنگی دور ہو جاتی ہے، یعنی کہ آپ کے دل میں جو تنگی تھی کہ میرا مال ہے، اس پہ میرا حق ہے، آپ کا دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کشادہ کر دے گا۔ اسے کہتے ہیں دل کا غنی ہونا۔ سبحان اللہ، یا اللہ ہمیں اس لائق کر کہ ہم دل کے غنی ہو جائیں، ہم مال سے محبت نہ کریں بلکہ تجھ سے محبت کریں اے رب۔ آمین ثم آمین۔